نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتک قبل موتک. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم مسلمانوں پر لائق و زیبا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، حمد و صلوات کے بعد آج ایک ایسے موضوع کی بات ہوگی جو نہایت ہی اہم ہے اور جسے مسلمان بھول چکا ہے. یہ انسان جو اس دنیا میں پیدا کیا گیا تاکہ اللہ رب العالمین جانچ سکے، پرکھ سکے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، مگر اس دنیا میں اس طرح سے کھویا
یہ انسان کی اپنی آخرت کو بھول گیا۔ آج انہی پہلوؤں پر کچھ بات ہوگی۔ محترم حاضرین کرام، اسی ہفتے میں کچھ دنوں پہلے 3-4 دنوں پہلے کی بات ہے، میں یہیں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے گاؤں کا ایک ان پڑھ، کچھ نہیں پڑھا لکھا ہے، دستخط بھی نہیں کر پاتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ اس کی پریشانی تھی، کچھ اس کی باتیں تھیں، وہ اپنی باتیں کہہ رہا تھا، اور ہم لوگ مزاحیہ انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی کبھی اپنی یہ پریشانی یا اپنا یہ مسئلہ تم نے رکھا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد آتا ہے کہ کبھی تم نے بتایا ہو مجھے کہ تمہارے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، گنوار ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کہ بھیا یہیں نہیں رہنا ہے، یاد کرو کہ یہاں سے کہیں جانا بھی ہے، اور میں نے اس کا ذکر کیا ہے، یاد کرو یہیں دنیا ہی میں نہیں رہنا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آج کا یہ خطبہ یاد آ گیا، اور میں نے وہیں تہیہ کر لیا آج کے 3-4 دن پہلے کہ آج کا خطبہ اسی موضوع پر ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہیں نہیں رہنا ہے، ایک اور دن آئے گا اور ہم سب کو وہاں جانا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت کی طرف اس شخص نے اشارہ کیا، اس کم پڑھے لکھے ان پڑھ ہے بلکہ کہہ لیجئے شخص نے، کہ میرا وجود ہل گیا، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ان پڑھ گنوار، اور وہ دیہاتی کہتا ہے اے محمد چلاتے ہوئے، عربی گاؤں والا صحابی، مت الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھنے لگے، اور آپ نے فرمایا دیکھ کر کے، ہاں کون ہے بھائی، کیا پوچھ رہے ہو؟ سمجھتے ہو کس بارے میں سوال کر رہے ہو؟ بہت بڑی چیز ہے وہ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جانتے ہو کہ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین اس دن لرز اٹھے گی، جھجھوڑ دے گی سارے کائنات کے وجود کو۔ وَأَخْرَجْتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے خزانے یہ اوپر پھینکے گی زمین نکال نکال کر کے، چاہے وہ گڑے ہوئے مردے ہوں گے یا اور کسی طرح کا خزانہ ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَأَخْرَجْتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان بڑے تعجب میں ہوگا، ہلنے لگے گی زمین، لرزنے لگے گی، کہے گا اس کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیوں ہل رہی ہے؟ اور زمین اس دن اپنے خبروں کو بیان کرنے لگے گی کہ یہ فلاں ہے، فلاں جگہ پر فلاں وقت اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس میری پیٹھ پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جانتے ہو اس کی ہولناکی کیا ہے؟
القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. سمجھتے ہو القاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القاریہ 3 بار. اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن یہ انسانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے یہ پروانے جو اڑتے ہیں رات میں شمع کے سامنے، بجلیوں کے سامنے، چراغوں کے سامنے بے شمار تعداد میں ہوتے ہیں. صبح جب میں یہاں آتا ہوں دیکھتا ہوں بہت سارے وہ کیڑے مکوڑے وہ پڑے ہوتے ہیں مر کر کے بے شمار. اللہ نے فرمایا کہ انسان ایسے پڑے ہوں گے، بچھے ہوئے ہوں گے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، پروانوں کی طرح سے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ بڑے بڑے پہاڑ جو دیکھ رہے ہو یہ دھنے ہوئے اون کی طرح سے ہوں گے، رنگین اون جیسے دھن دیا گیا ہو، بے ترتیب اکسا ہوا. یہ قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے تھے. کہا کہ یہ سب کس بارے میں پوچھ رہا؟ بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو تم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. فرمایا کہ اے فلاں اتنی زور سے چلا رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ ماذا اعددت لہ، تم نے اس دن کے لیے، اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ کب آئے گی. اور کس کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جو سوال کیا کہ اس بڑے دن کے لیے تیاری کیا کیے ہو؟ بڑے جوش خروش سے پوچھتے ہو کیا تیاری کر کے رکھے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ روزہ نماز تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ سب کچھ سرمایہ پورا میرا یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وہ شخص جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ بڑی خوشی ہم لوگوں کو اس دن ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. جب سختی ہوگی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تو جس سے وہ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اس کے اس سوال نے، یاد دہانی نے یہ حدیث ہمیں یاد دلا دیا. اور آج کا خطبہ پھر اسی پہ میں نے ترتیب دیا. کچھ ایسے پوائنٹ ہیں، کچھ ایسے نقوط اور بنود ہیں جن کو میں نے تیار کیا. 11-12 چیزیں ہیں جنہیں انسان واسطوں میں اگر یاد کرے اور اس تناظر میں، ان نکات کے تناظر میں، ان بنود کے تناظر میں اگر اپنی زندگی گزر کرے تو یقیناً وہ دن اس کا سنور جائے گا، آخرت اس کی بن جائے گی. انسان یہ جانتا اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، ایک دن جانا ہے. کسی اور چیز کے بارے میں سوال کرو گے کہ یہ کب ہوگا، یہ ایسا ہوگا کہ نہیں، کہے گا ہو بھی سکتا ہے انسان اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایسی حقیقت ہے موت جس کے بارے میں اگر سوال کرو گے تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں آئے گے. اس میں اگر مگر نہیں ہے کہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. موت یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور وہی بات اس شخص نے کہا، اس ان پڑھ گنوار نے وہی بات کہی جس سے ایک بھولا ہوا سبق یاد آ گیا. ہمارے لوگ
اور ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں پورا مقصد بھول کر کے ہم لوگ دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ آخرت، وہ موت اور اسے سنوارنے کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ ہم لوگ اکثر بھول گئے ہیں۔ انہی چیزوں پہ کچھ بات آج ہوگی، 3-4 نقطوں پر آج بات ہوگی، پھر آئندہ خطبے میں انشاءاللہ اگر ان کو یاد رکھا جائے ان چیزوں کو اور ان کی روشنی میں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اگر اس دنیا میں زندگی گزارے تو یقیناً اس کی آخرت سنور جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ اللہ رب العالمین نے یہاں یاد دلایا اس آیت کے اندر، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لوٹو لوگو اپنے رب کی طرف، پروردگار کی طرف، اور اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، من قبل ان یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے تم پر اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ وہ دن آنے سے پہلے تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس دن کوئی تمہارے کام نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال و اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا جس کے مال اور اولاد کے چکر میں جو پڑ گیا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت، اور جب تم میں سے کسی کی موت آئے گی، قال رب ارجعونی، وہ شخص پھر کہے گا اے اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، ہمیں لوٹا دے دنیا میں اور جو کام دنیا میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اس کو تاکہ میں کر سکوں۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہونے والی چیز نہیں ہے، موقع تمہیں دیا گیا تھا دنیا میں، تم یہ جانتے بھی تھے کہ یہی نہیں رہنا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکے، تو کلا، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک جملہ کلمہ ہے صرف کہ وہ کہہ رہا اس وقت، یا تو قنوت میں، نا امیدی میں کہ اللہ مجھے موقع دے دے میں جاؤں چھوڑا ہوا کام دنیا میں کر سکوں۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو محض تمہاری خام خیالی تم کہہ رہے ہو، بک رہے ہو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے اور قیامت کے بیچ میں عالم برزخ ہے، ایک پردہ ہے جس دن تک اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کر رہے تھے اور فرمایا اقتنم خمسا قبل خمس، اے شخص 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنے فراغ کو، یہ فارغ وقت جو ملا ہے اس کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نصیحت کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ایک شخص کو یہ 5 چیزیں یاد دلائیں کہ دیکھو بہت ضروری ہے، دنیا میں ہو ابھی،
ابھی موقع ہے، ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 11-12 نکات جو ہم نے تیار کیے جس سے وہ دوسری دنیا جسے آخرت کہا جاتا ہے وہ سمجھ جائے، اس میں سب سے پہلی چیز موت ہے۔ اگر موت کو انسان یاد کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس اٹل حقیقت کو یاد کر کے اس کی آخرت نہ سنورے اور نہ بنے۔ اس لیے کہ ایسی حقیقت ہے موت، اگر اس کو یاد کرے بندہ تو یقیناً اس کی آخرت سدھر جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، دیکھو تم لوگ زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز کو، یعنی موت کو۔ یہ موت کو یاد کرو، یہ ترمذی سنن ترمذی کی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یاد کرو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، فجاءہ رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصار کا آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے سلام کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے ای المومنین افضل، مومنین میں مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جو مومنین میں مسلمانوں میں سب سے اچھا اخلاق والا ہے وہی سب سے بہتر انسان ہے، وہی سب سے بہتر انسان ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لگے ہاتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بھی بتلا دیجئے کہ وہ آدمی، وہ سب سے جو ہے عقل مند آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس سے ہم تمام لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موت کو یاد کرے گا تو کس قدر وہ جو ہے آخرت اس کی سنور جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کسی شخص کی بکواس نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ دیکھو عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کچل دیا، قابو میں رکھا اور اس کام کو کیا جو کام مرنے کے بعد اسے کام دے، یعنی موت کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے اس کو کرتا رہا اور نفس کو دبا کر کے کچل کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عقل مند شخص ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بڑی حقیقت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم پورا بدلہ قیامت کے دن دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فازا، قرآن نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن نے حقیقی کامیابی کس چیز کو کہا؟
کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقی کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا والے سنو انسانوں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں۔ تم پڑے رہو اس کے آگے پیچھے دنیا کے، مگر دو ٹوک انداز میں قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، موت کی یہ حقیقت ہے کہ جہاں بھی تم رہو گے موت تمہیں پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کیوں نہ تم بہت مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو تب بھی وہاں پر موت تمہیں پا لے گی۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، دیکھو وہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تمہیں پکڑ لے گی، تم سے مل لے گی کہیں بھی رہو۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غائب اور حاضر ہر چیز کو جانتی ہے، تو تمہیں خبر کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو تم یہاں کرتے ہو، بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں یاد دلایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزما سکے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ یہ زندگی دینا، دنیا میں بھیجنا اللہ نے یہاں بتلایا کہ اس لیے ہے کہ میں دیکھ سکوں، آزما سکوں کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ جب موت کی سختی آ جائے گی، موت کی بدہوشی آ جائے گی، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ تو وہی وقت ہے نا، وہی موت ہے جس سے تم لوگ بھاگ رہے تھے، جس سے بچ رہے تھے، لیکن موت آ جائے گی، حق کے ساتھ آپ پکڑے گی۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور جب روح گلے میں آ کر کے اٹک جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور جس پہ جاکنی کا عالم طاری ہوگا موت کا، اس کو تم لوگ دیکھ رہے ہوگے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم خالی دیکھ رہے ہوگے لیکن ہم تم سے زیادہ قریب اس شخص سے ہوں گے، تمہیں دکھائی نہیں دے گا، تمہیں دکھائی نہیں دے گا، میں اس کے شہ رگ سے قریب ہوں ہر شخص کے، یہ تم جانتے ہو، تم دیکھو گے خالی لیکن بچا نہیں سکو گے، اس لیے کہ میں قریب ہوں اس کے تم سے زیادہ، دیکھ رہے ہوگے ٹکاٹک لیکن کچھ کر نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ قریب ہوگا اپنی قدرت سے، اپنے علم سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ حقیقت ہے موت کی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان انداز میں کیا، اور اگر انسان اس کو بروئے کار لائے، اس موت کو یاد کرے تو اس کی آخرت سنورے گی۔ ایک شاعر ہیں زہیر بن ابی سلمہ، وہ اپنے شعر میں ذکر کرتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس شعر کو ذکر کیا ہے وَمَنْ حَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنِلْهُ، جو شخص موت کے اسباب سے بھاگے گا
وہ موت اس کو آ کے پکڑ لے گی۔ وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمٍ، اگرچہ وہ آسمان پہ سیڑھی لگا کر کے چڑھ جائے تب بھی نہیں بچ سکتا۔ سیڑھی لگا لے آسمانوں پر اور وہاں چڑھ جائے تب بھی وہ نہیں بچ سکتا۔ دوسرے شاعر نے کہا الموت باب کل الناس داخلہ، یاد کر لو اور جان لو کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس میں داخل ہونا ہی ہونا ہے ہر ایک کو، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے۔ فَلَيْتَشِعْرِي بَعْدَ الْبَابِ مَدَّارُ، تو اے کاش یہ ہم لوگ یاد کریں اور جانیں کہ اس موت کے بعد، اس دروازے کے بعد جو دروازہ ہے موت اور جس سے ہر ایک کو داخل ہونا گزرنا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے، وہ گھر کیا ہوگا، دروازہ ہے نا، ہر گھر میں دروازہ لگا رہتا ہے۔ اب دروازہ کراس تو کرنا ہے، اس سے داخل ہونا ہے، لیکن یہ شاعر کہہ رہا ہے میری چنتا اور میری فکر یہ ہے کہ دروازے کے بعد گھر کون سا ملے گا۔ الدار جنت خلد ان عملت بما یرضی الہ، وہ دروازہ پار کرنے کے بعد اگر تم نے وہ عمل کیا ہے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں تو جنت ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا جنت۔ وَإِن فَرَّطْتَ فَالنَّارُ، اور اللہ کے جناب میں اگر زیادتی کی ہے، کمی کی ہے تو جہنم ملے گا۔ تو یہ حقیقت ہم میں سے سب جانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا، لیکن بات وہی ہے کہ روگردانی کرتے ہیں، اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس حقیقت کو ہم بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسی حقیقت ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسے ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اور یہ اللہ کے کلام سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز رہی کہ اگر موت کو بندہ یاد کرتا رہے جو اٹل حقیقت ہے تو کبھی آخرت اس کی بگڑ ہی نہیں سکتی، آخرت ہمیشہ اس کی بنی رہے گی۔ اسی طرح سے وہ دوسری چیز جسے بندے کو یاد کرنا چاہیے ہمیشہ اور جس سے اس کی آخرت سنور سکتی وہ ہے قبر۔ قبر کو یاد کریں اگر تو قبر ایک ایسی چیز ہے جس سے آخرت سنورے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں ہانی، کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف علی قبر، جب وہ کھڑے ہوتے تھے کسی قبر پہ، بقا حتی یبل لحیتہ، تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی جو ہے بھیگ جاتی تھی۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا جاتا تھا کہ تذکر الجنہ والنار، آپ کو جنت اور جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، اور اس سے روتے ہیں قبر کو دیکھ کر کے۔ جب بھی آپ قبر پہ آتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ٹھکانوں میں سے پہلا ٹھکانہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ، اگر بندہ اس قبر کے عذاب سے، سوال جواب سے بچ گیا، اس کی ہولناکیوں سے بچ گیا، تو اس کے بعد کے جو ٹھکانے ہوں گے، جو منزلیں ہوں گی وہ آسان ہوں گی۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر اس قبر ہی میں پھنس گیا، اسی فتنے میں، اسی کے عذاب میں، اسی کے سوال و جواب میں، فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے بعد کے جو منازل آئیں گے، یہ عثمان غنی فرماتے ہیں تو بہت وہ سخت ہوں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول، راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، اور میں نے کسی منظر کو زیادہ سخت نہیں دیکھا، زیادہ ہولناک اور ڈرانے والا نہیں پایا قبر سے زیادہ، قبر سے زیادہ ڈرانے والا منظر
میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ قبر ہے، قبر کے وقت کو جب دیکھتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رونے لگتے تھے۔ جنت جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو نہیں روتے تھے، اور وجہ بتلاتے تھے کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کے منزلوں میں سے، اگر یہاں آدمی صحیح سالم نکل گیا تو باقی کے منازل آسان ہوں گے۔ تو قبر کو یاد کرنا چاہیے، قبر کو یاد کرے بندہ تو اس کی آخرت سنورے گی۔ اسی طرح سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ہم تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتے تھے میری امت کے لوگ۔ جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تو عقیدہ کمزور تھا، اور ساری برائیاں جو شرک اور جو بدعات اور خرافات اسلام کے اندر آئے ہیں وہ قبروں کے راستے سے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں منع کرتے تھے کہ قبروں کی زیارت مت کرو، بدعقیدگی نہ پھیل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں روکا کرتا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ یہ قبر تمہیں آخرت یاد دلائیں گی۔ وجہ بتلایا، مقصد کہ یہ قبر آخرت یاد دلائیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کنت نہیتکم عن زیارت القبور، منع کیا تھا میں نے زیارت قبر سے، الا فزوروہا، اس لیے اب دیکھو تم اس کی زیارت کیا کرو، فإنہا ترق القلب، اس لیے کہ یہ قبر کی زیارت دل کو نرم رکھے گی، وتدمع العین، آنکھوں میں جو ہے آنسو لائے گی، وتذکر الآخرہ، اور آخرت یاد دلائے گی، ولا تقولوا حجرا، اور فحش کلامی اور بیکار کلام، فالتو کلام بات وہاں نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب وہاں جاؤ گے تو مقصد دوسرا ہو آخرت کے یاد کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی کی ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت یاد دلائیں گے، دلوں کو نرم رکھیں گے، آنکھوں میں آنسو لائیں گے۔ یہ حدیثیں ہیں، اور یہ آج کے اس خطبے میں صرف دو ہی وجہ بیان کی جا چکی کہ میں نے کہا کہ اس کا باعث اس خطبے کا وہ شخص تھا جس نے ابھی 2-4 دن پہلے یہ کہا کہ یہی نہیں رہنا ہے، یہاں سے کہیں اور جانا ہے، تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں، مگر وہاں جہاں جانا اس کی تیاری کچھ کم لوگ کرتے ہیں، بھولے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا یہ دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں ہے، تو اس میں پھنسو نہیں۔ اس دن کو یاد کرو جو بہت سخت دن ہے۔ جب صحابی نے پوچھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، کب ہے قیامت، اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو قیامت کیا ہے؟ ماذا اعددت لہ، تیاری کیا کیے ہو؟ اللہ کے نبی نے یاد دلایا کہ بہت سخت دن ہے، اس کے لیے تیاری بھی کی ہو، خالی پوچھتے ہو؟ تو اس دن کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، جہاں آج عمل ہے حساب نہیں ہے، لیکن کل جب یہاں سے جائیں گے آخرت کا مرحلہ پیش ہوگا تو صرف وہاں حساب ہوگا، وہاں سوال ہوگا، جو کر کے گئے ہیں وہاں پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، وہاں عمل نہیں کر سکیں گے، صرف حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں، ابھی جو ہے یہ کھیتی ہے دنیا آخرت کی، یہ کھیتی کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں آخرت والا بنائے، الہ العالمین ہمیں آخرت کو یاد کرنے والا اور آخرت کو سنوارنے والا بنائے، اور ہم آخرت کو سنوارنے کے لیے کوششیں کریں، غور و فکر کریں۔ الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم قرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.